اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 64 سے لے کر 68 تک 4 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آپ اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور اسے راہ راست کی طرف بلایا، لیکن وہ راہ راست پہ نہ آیا۔ بجائے اس کے کہ وہ آپ کی اتباع کرتا، اس نے آپ کے لائے ہوئے پیغام کو جادو کہا اور کہا کہ ہم جادوگروں کے ذریعے سے آپ کا مقابلہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جس دن تمہارا سب سے بڑا مجمع ہوگا اس میدان میں، اس میلے میں اکٹھے کر لو اپنے جادوگر، کیونکہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اسے کسی چیز کا غم خوف نہیں ہوتا، اسے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ فرعون نے اپنے سارے جادوگر جو کہ 72,000 کے قریب سے وہ سب کو اکٹھے کر لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب جب ان جادوگروں کو سامنے پایا تو جادوگروں نے وہ دل میں تو یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جس طرح قرآن نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے محبوب یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح اپنے بیٹے کے متعلق کسی کو شک و شبہ نہیں ہوتا، بلکہ بچہ جب دنیا میں نہیں آتا باپ کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹا ابھی باپ کو نہیں پہچانتا لیکن باپ بیٹے کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے محبوب ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، لوگوں کو پتہ تھا یہود و نصارہ کو کہ وہ امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں۔ تو رات و انجیل میں سرکار کی ساری نشانیاں بیان کی گئی تھیں، اور حضور علیہ السلام کے بچپن اور جوانی کو دیکھ کر کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کوئی اعلیٰ منصب اور مقام کے مالک ہیں۔ لیکن ہر درمی کدھر جائے، حسد اور بغض کدھر جائے، بری عادتیں کدھر جائیں، اور حسد اور بغض کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانا، وگرنہ حقیقت تو یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ جو دیکھتا تھا جان لیتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اسی طرح وہ جادوگر بھی آپس میں تو اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن فرعون کی وہ مال و دولت کی چمک دمک اور فرعون کی دولت اور حکومت اور اقتدار اور پھر ملے داری، یہ تو بڑے بڑے کو ایمان لے جاتی ہے جی ملے دار ہے۔ تو چونکہ اس کی حکومت تھی، اس کا اقتدار تھا، اور دوسری طرف تنے تنہا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آج کے اس دور میں لوگ مولوی کا ساتھ نہیں دیتے، اور نہیں جی ساڑھے محلے داری ہے جی، اسی محلے داری کا ساتھ نہیں، مولوی کا ساتھ نہیں۔ تو وہ تو اللہ کے نبی تنے تنہا اور ایک طرف پوری حکومت، اس لیے وہ دل سے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو ہوا کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا اور کہا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، ابتدا آپ کریں گے یا ہم کریں گے۔ اب اسی ادب کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان نصیب کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کرتا ہے وہ اعلیٰ نصیب والا ہوتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک شخص فوت ہو گیا، اور کسی نے خواب میں اس کی ملاقات ہوئی، پوچھا کیسے بخشا گیا؟ اس نے کہا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ادب کی وجہ سے، کہ وہ وضو فرما رہے تھے اور جس طرف سے نہر آ رہی تھی میں اس طرف سے اٹھ کے ان کے آگے چلا گیا، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے پانی استعمال شدہ وہ ان کی طرف جائے، بس ان کے ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، بولے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں یا پہلے ہم ڈالیں۔
اب یہ ادب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، بڑے لوگ بڑے فہم و فراست کے مالک ہوتے ہیں اور بڑے جگرے کے مالک ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، تم ڈال کے دیکھ لو، پہلے تم اپنا کمال دکھاؤ۔ قال بل القوا، بلکہ تم ڈالو۔ انہوں نے اب فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی ہوئی معلوم ہوئی۔ جب انہوں نے لاٹھیاں اور وہ رسیاں ڈالیں تو لوگوں کے ذہن کے اوپر ایسا جادو کیا گیا کہ لوگوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ دوڑ رہے ہیں سانپ بن کے، حقیقت میں دوڑتے نہیں تھے۔ تو یہ جادو جو ہے وہ ذہنوں کے اوپر ہوتا ہے، بندہ ذہنی طور پر مریض اور بیمار ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی ہوئی معلوم ہوئی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ، تو موسیٰ اپنے جی میں آپ نے خوف پایا، یعنی آپ نے خوف اس بات کا نہیں کہ رسیوں سے آپ ڈرنے لگے، خوف اس بات کا پایا کہ یہ اتنا بڑا مجمع جو ہے یہ کہیں ان کا ہی نہ ہو جائے، یہ اس جادو کو حق ہی نہ سمجھ بیٹھے، اسے سچ ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ آپ نے اس بات کا خوف محسوس کیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، رب کائنات نے فرمایا ہم نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ اور پھر ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھایا وہ عصا کی صورت میں، پھر اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور وہ جادوگر جو آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، قرآن آگے بتا رہا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنتُ بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اے موسیٰ ہم آپ کے اور آپ کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ادب کی وجہ سے اللہ ایمان نصیب کر دیتا ہے، اور بے ادبی کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے، اور جو اللہ کے پیاروں کا ادب کرتا ہے اللہ اس قیمتی چیز کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو اللہ کے پیاروں کی بے ادبی کرتا ہے اللہ اس قیمتی چیز کو واپس لے لیتا ہے، کیونکہ جو بندہ نکما ہوتا ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اسے قیمتی چیز دی جائے۔ اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے محبوب کے سامنے آوازیں اونچی نہیں کرنی، ان کی گستاخی نہیں کرنی، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا، تمہیں شعور بھی نہ رہے گا۔ تو اللہ کے پیاروں کی محبت ایمان کو کامل کرتی ہے، اور اللہ کے پیاروں کی دشمنی ایمان کو غصب کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیاروں سے محبت نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمیں باادب رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب